بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیف فیضیاب رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ اصحاب کہف کا عجیب قصہ کے باقی حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ اگر فرض کریں کہ اصحاب کہف اسی سال غار کے اندر داخل ہوئے تو اگر 112 کے ساتھ 300 کا اضافہ کیا جائے تو یہ 412 سال بنتے ہیں، اور وہ 300 سال شمسی کے بعد سال 412 میں بیدار ہوئے۔ یہی بادشاہ صالح عادل سیود ویسیوس کی حکومت کا زمانہ تھا۔ وہ روایت جو در منصور میں ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ ہم اس کتاب کے مصنف پر جو اشکال کیا جا سکتا ہے کہ تراجان کے زمانے میں اصحاب کہف کا سونا اور سیود ویسیوس کے زمانے میں بیدار ہونا، اس پر کفایت کرنے والی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ اس بنا پر اس قسم کی بنیاد قائم کرنا محض فرض ہے، اس کو تاریخی شاہد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی بنا پر علامہ طباطبائی نے بحث و نقد و تحلیل کے بعد ان کے زمانے کی تعین سے گریز کیا اور بحث کو پس پشت نہیں ڈالا۔ حمید اللہ مستوی نے کہا وہ 6 افراد تھے اور گڈریا کے ساتھ 7 افراد بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے دقیانوس کے زمانے میں تھے اور حضرت موسیٰ کے دین کو قبول کیا تھا، چونکہ انہوں نے ظالم بادشاہ کی پیروی نہ کی اور غار میں پناہ لے لی اور 309 سال سوئے رہے، اور خداوند تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ کے ظہور کے بعد زندہ کیا۔ دا خدا تاریخ گزینت 101 طبع لندن نے اپنی لغت نامے میں اصحاب کہف کے بارے میں کہا، اصحاب کہف روم کے رہنے والے اور حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، اور اپنے قطیبہ کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پہلے تھے۔ مادہ کہف صفحہ نمبر 223، صفحہ نمبر 423۔ آیت اللہ شیرانی نے کہا یہ واقعہ بہت قدیم زمانے میں واقع ہوا جس کو ارسطو نے نقل کیا، اور خود ارسطو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے گزر چکا تھا۔ ارسطو اسکندر مقدونی کا استاد تھا۔ اسکندر نے شہر اسکندریہ کو ارسطو کی پیشنگوئی پر بسایا تھا اور اسے دارالعلم قرار دیا تھا۔ اسکندر کی تاریخ مشہور و معروف ہے۔ افلاطون ارسطو کا استاد تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے زندگی گزاری۔ تو پس خدا ہی جانتا ہے کہ اصحاب کہف ارسطو سے کتنے سال پہلے تھے۔ چھٹی دلیل یہ کہ اصحاب کہف بیدار ہونے کے بعد دوبارہ سو گئے، یہ فوت ہو گئے۔ اس بارے میں جو روایات رسول اللہ اور اہل بیت رسول سے منقول ہوئی ہیں مختلف ہیں۔ بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ دوبارہ سو گئے اور ابھی تک زندہ ہیں، اور بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ بیدار ہونے اور بادشاہ کے مطلع ہونے کے بعد وہ مر گئے تھے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ خدا نے ان کو آیت الہی قرار دیا ہے، یعنی وہ روئے اور خدا سے سوال کیا کہ وہ ان کو دوبارہ حالت نیند میں اپنی خواب گاہوں کی طرف پلٹا دے جس طرح وہ پہلے سے تھے۔ علامہ طباطبائی نے اس روایت پر اشکال کیا اور فرمایا اس پورے روئے زمین پر ایسا کوئی غار نہیں جس میں وہ لوگ ان اوصاف کے ساتھ حالت نیند میں ہوں۔ نیز فرمایا کہ جملہ اختلاف جو اس قصے کے بارے میں روایات کے درمیان موجود ہے اس طرح ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کی ارواح کو قبض کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے دوبارہ ان کو حالت نیند کی طرف پلٹا دیا۔
پس یہ لوگ روز قیامت تک سوئے رہیں گے اور خداوند عالم ہر سال ان کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب بدلتا تبدیل کرتا ہے۔ المیزان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 303۔ وہ روایت جو در منصور میں ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ ہم جنگ مزیق کے لیے روم کی طرف روانہ ہو کہ ہمارا گزر اس غار سے ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس میں اصحاب کہف داخل ہوئے تھے، تو معاویہ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اس غار میں داخل ہوں اور ان افراد کو دیکھیں۔ ابن عباس نے کہا خداوند عالم نے ان افراد کا نظارہ کرنے سے اس کو بھی منع کر دیا تھا اور جو کہ تجھ سے بہتر تھا، اور ارشاد ہوا تھا یعنی اگر تو ان پر آگاہی حاصل کر لے تو پیٹ پیچھے بھاگے گا اور تیرے تمام وجود میں خوف سمجھ آئے گا۔ المیزان جلد نمبر 13 305 تک 307 سورہ کہف آیت نمبر 18۔ یہ روایت مفصل ہے اور مفسرین کے درمیان مشہور ہے۔ جو غار مقام میں مضیق پر ہے وہی غار افسوس ہے کہ آج وہاں ان کے جسموں کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس نے یہ چاہا کہ معاویہ کے لیے حالت نیند میں ان کی حالت کو آیت کے ذریعے واضح کریں کہ بیدار ہونے سے پہلے وہ اس طرح نہ تھے کہ سونے کے بعد کی حالت میں۔ اس کے علاوہ دوسری روایت بھی در منصور میں ابن عباس سے ہے جو عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے نقل کی ہے کہ قصے کے آخر میں جب بادشاہ لوگوں کے ہمراہ سوار ہو کر غار کے دہانے پر پہنچا تو اس جوان نے جو کہ شہر میں کھانا لینے کے لیے گیا تھا کہا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو جا کر اطلاع دوں۔ جب وہ غار میں داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور انہوں نے اس کو دیکھا تو خداوند عالم نے ان کی حس کو ختم کر دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جوان واپس نہ آیا، تو بادشاہ اور اس کے ساتھی غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بصورت جسم پڑے ہوئے اور کوئی جسم بوسیدہ نہیں ہوا ہے، لیکن ان میں روح موجود نہیں تھی۔ اس دوران بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیعت و مات کی علامت ہے۔ ابن عباس حبیب بن مسلمہ کے ساتھ جنگ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر اس غار سے ہوا۔ انہوں نے وہاں انسانوں کی کچھ کھوپڑیاں دیکھی۔ ایک شخص نے کہا یہ اصحاب کہف کے جسموں کی ہڈیاں ہیں۔ ابن عباس نے کہا ان کو تو 300 سال سے زیادہ ہو گئے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے قصے کو قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خداوند کریم نے ان کی 3 صفات کا ذکر کیا۔ اول یہ کہ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے۔ دوم یہ کہ ان کی کمال کی طرف سوچ و سمجھ اور ہدایت کی زیادتی کہ ان کا ایمان اور تقوی ان کے ایمان کی زیادتی کا موجب بنا۔ سوم یہ کہ ان کے دل اس طرح اپنے خدا سے جڑ گئے تھے کہ شک و تردد اور اضطراب سے دور ہو چکے تھے اور خدا کے حقیقی بندے بن چکے تھے اور احکام شریعت کی روگردانی سے باز آ چکے تھے۔ تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کی۔ افسوس ایک یہ کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ سورہ کہف آیت نمبر 14 تا 15۔ فرزند ابو بکر کا مات سے انکار کرنا۔ خدا بند عالم نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 تا 19 میں مات کا ذکر کرنے کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، جب ماں اور باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ اور رسول اللہ اور مات پر ایمان لیا تو اس نے جواب میں کہا کہ تمہارا برا ہو، تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں اور زندہ ہوں اور محشور کیا جاؤں، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے کہ کوئی بھی قبر سے نہ نکلا، اور بہت سے لوگ جو مجھ سے پہلے مر چکے انہوں نے بھی ماد اور باس کا انکار کیا تھا۔ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہم اپنے بیٹے
کی نجات کے لیے تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تجھ پر وائے ہو، خدا کے فرمان، رسول اکرم کے ارشادات، حدیث اور حشر نشر پر ایمان لے آ۔ اس فرزند نے جواب دیا یہ قرآن مجید جس کی طرف مجھے تم دعوت دیتے ہو یہ تو بس اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جنات اور آدمیوں کی دوسری امتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، انہی کے شمول میں ان پر بھی عذاب کا وعدہ متحقق ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بے شک گھاٹا اٹھانے والے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر تھا۔ تفسیر در منصور میں ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا جب مروان بن حکم خطبہ دے رہا تھا تو میں اس وقت مسجد میں تھا۔ اس نے کہا کہ خداوند عالم نے معاویہ کو اپنے بیٹے یزید کے بارے میں بہترین رائے دی کہ اسے اپنے بعد مسلمانوں پر خلیفہ مقرر کرے اور یہ کوئی تازہ اور نیا کام نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر نے بھی اپنے بعد خلیفہ مقرر کیے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کیا حکومت روم کے طاقتور بادشاہ ہرقل کی مثل ہوتی ہے؟ خدا کی قسم میرے باپ ابو بکر نے اپنی اولاد میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور نہ ہی اپنے اہل بیت اور رشتہ داروں میں خلافت کو قرار دیا، لیکن معاویہ نے فقط اور فقط اپنے احترام اور اپنے بیٹوں کے اکرام کو مد نظر رکھ کر یزید کو خلیفہ بنایا۔ مروان نے کہا اے عبد الرحمن کیا تو وہی نہیں ہے جس نے اپنے باپ اور ماں سے کہا تھا؟ عبد الرحمن نے کہا اے مروان کیا تو اس لعین کا بیٹا نہیں کہ رسول خدا نے تیرے باپ پر لعنت کی تھی؟ چھوٹے گناہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک ایسی زمین میں داخل ہوئے جس کی زراعت مکمل طور پر کاٹ دی گئی تھی اور کچھ باقی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا خشک لکڑیاں لے آؤ۔ اصحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ایسی زمین میں کھڑے ہیں جس کی گھاس کاٹ دی گئی ہو اور اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے اور جو ہاتھ آئے اسے لے آئے۔ اصحاب نے زمین میں تلاش شروع کر دی اور سب نے مل کر خشک لکڑیاں اکٹھا کی اور انہیں لے کر رسول اکرم کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہوتے ہیں۔ اے میرے اصحاب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کیا کرو جن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام کا علم۔ ابو ذر غفاری نے کہا ایک مرتبہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ کسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیونٹیوں کا سیلاب رواں دواں تھا۔ میں ان چیونٹیوں کے سیلاب کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا کس قدر بزرگ ہے وہ خدا جو ان چیونٹیوں کی تعداد سے واقف ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ کہو بلکہ کہو کس قدر بزرگ ہے وہ خدا جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا اور معتدل انسان بنائے، میں ان کی تعداد سے بھی واقف ہوں اور خدا کے اذن سے یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں۔ اخوند خراسانی کی شہادت۔ مرحوم اخوند ملا محمد کاظم خراسانی جو کہ تحریک مشروطیت کے بانیوں میں سے تھے، انہوں نے نجف سے ایران آنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایران آمد سے پہلے ایک بہت طاقتور ٹیلی گراف جو کہ تہدید اور ڈرانے پر مشتمل تھا اور 200 کلمات پر مشتمل تھا ایران بھیجا کہ مدینہ عشق کے عشاق پیرس کی راہ کو سامنے رکھیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ مدینہ عشق سے مراد عشق آباد تھا کیونکہ یہ شہر گمراہ فرقے کا مقام تھا۔ اسی ٹیلی گراف کے ذریعے آزادی کے متوالوں کی آواز کو دبا دیا گیا اور ان کو ایران سے نکال دیا اور سب کو جلا وطن کر دیا کہ جس کا واقعہ بہت مفصل ہے، اور پھر خود ایران کی طرف روانہ ہونا چاہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جس رات سے دوسرے دن وہ ایران روانہ ہونے والے تھے، اس رات کو ان کو قہوے میں زہر دیا گیا جس کے سبب وہ دار دنیا سے کوچ کر گئے۔ خاندان رسالت کا احترام۔ میں نے ایک قابل وثوق شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن
ایک امامہ بردار شخص علامہ امینی کی عیادت کے لیے تہران میں ان کے عارضی گھر گیا۔ اس وقت علامہ امینی جو کہ الغدیر کے مصنف سخت بیمار تھے اور پشت کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو اس نے کہا کہ اگر کوئی انسان حضرت عباس کے ساتھ محبت اور دوستی نہ رکھتا ہو تو کیا اس نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا؟ علامہ امینی کی حالت متغیر ہو گئی، وہ کمزوری کے باوجود اٹھ بیٹھے اور کہا حضرت ابو الفضل کا نام تو آسان ہے، میں کہ حضرت ابو الفضل کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں، تو یہ خیال رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی میرے جوتے کے تسمے سے محبت نہ رکھتا ہو، خدا کی قسم وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پیغمبر خدا کے رازوں کو ظاہر کرنا۔ سورہ تحریم میں وارد ہے کہ ازواج رسول میں سے بعض نے رسول اکرم کے رازوں کو گھر سے باہر ظاہر کیا، حالانکہ رسول اکرم کا ان سے عہد و پیمان تھا کہ راز کو فاش نہیں کریں گی۔ ایک عورت نے رسول اکرم کی ایک دوسری زوجہ کے ساتھ جو کہ اس کی ہم نشین تھی رسول اکرم کے راز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہو، اور اگر تم دونوں رسول اکرم کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ خدا اور جبرائیل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص علی بن ابی طالب شیعہ و سنی روایت کے مطابق مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ ملائکہ بھی ان کے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 3 تا 4۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں اس آیت کے معنی تلاش کرنے میں انتہائی کوشاں تھا کہ کسی ذریعے سے خود حضرت عمر سے اس بارے میں سوال کروں، یہاں تک کہ حضرت عمر حج کے لیے روانہ ہونے لگے۔ میں بھی ان کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو حضرت عمر راستے سے قضائے حاجت کے لیے ایک طرف چلے اور میں بھی ان کے ہمراہ چلا۔ میں نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے برتن کو پانی سے بھر کر وضو کے لیے اٹھایا۔ جب میں نے پانی کے اس برتن کو ان کے سامنے رکھا اور وہ وضو کرنے لگے تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر سوال کیا کہ وہ دو عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر نے کہا عجب ہے اے عباس کے بیٹے، گویا میرے اس سوال کو وہ ناپسند کر رہے تھے اور یہ بات ان پر ناگوار گزر رہی تھی، اور پھر کہا کہ وہ عورتیں حفصہ اور عائشہ ہیں۔ حاج عبد الزہرا کا واقعہ۔ نجف اشرف کے اطراف میں رہنے والا میرا ایک دوست تھا جس کا نام حاج عبد الزہرا اگرآوی نجفی تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ گرآوی سے تھا، لیکن وہ بچپن میں نجف اشرف میں رہتا تھا۔ وہ انتہائی عقلمند اور تیز ذہن کا مالک تھا، اور اس کے ساتھ ہی بہت دیندار اور عاشق حسین اور مصیبت امام پر بہت زیادہ رونے والا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے مکاشفات میں مثالی صورتوں سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس کا کاروبار بغداد میں لیکن گھر کاظمین میں تھا۔ اس کے پاس ایک گاڑی تھی جو وہ خود ہی چلاتا تھا۔ ہر شب جمعہ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ اور کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے نجف اشرف جاتا۔ ہماری اس سے شناسائی اور دوستی 23 سال سے تھی۔ عرصہ ہو گیا کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا، خدا اس پر رحمت کرے۔ اس کے ساتھ میری دوستی کے ابتدائی دن تھے کہ میں گرمیوں کے اوائل میں اپنے تمام عیال اور 2 بیٹوں کے ہمراہ زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ ہم نے چند دن سامرا میں گزارے اور اس کے بعد کاظمین زیارت کے لیے آئے۔ اس وقت حاج عبد الزہرا اپنی گاڑی میں نجف اشرف کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور کاظمین میں موجود نہ تھے۔ دوسرے دن جیسے ہی سورج نے طلوع کیا ہم نے حسب عادت کاظمین کے حرم مطہر کی زیارت کی۔ جب ہم حرم سے نکل رہے تھے تو میرے بڑے بیٹے نے، جس کی اس وقت 4 سال عمر تھی، کی نگاہ کھیروں پر پڑی۔ اس نے کھیرے خریدنے پر اصرار کیا اور رونے لگا۔ اتفاقاً اس وقت اسے اسہال کی شکایت تھی اور اس کے لیے کھیرے مفید نہ تھے۔ ہم کھیرے خریدنے سے گریز کر رہے تھے لیکن وہ برابر اصرار کر رہا تھا۔ آخر کار میں نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی اور اسے تھپڑ مارا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھیروں کے سامنے لے گیا۔ سورج غروب ہونے کے نزدیک تھا کہ کربلا کا رہنے والا ہمارا ایک دوست مسافر خانے میں آیا اور کہا
حاج عبدالزہرا آج نجف اشرف کی زیارت سے واپس آ گئے ہیں، کیا تم ان کی ملاقات کو چلنا چاہتے ہو اور نماز بھی وہیں پڑھیں گے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ہم مسافر خانے سے روانہ ہوئے۔ چونکہ اس کا گھر کاظمین سے باہر ایک نئی بستی میں قریبی تھا، اس لیے ہم پیدل روانہ ہوئے۔ راستے میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کو گھیرے ہوئے اور اسے دیکھنے میں مشغول ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا یہ ٹیلی ویژن ہے جو کہ تازہ کاظمین میں آیا ہے اور لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ میں نے دور سے نگاہ کی کہ تصویریں اور شکلیں اسکرین کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ اے میرے اللہ، انسان کی صنعت کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دور سے آوازوں اور تصویروں کو کھینچ کر اسی وقت دیکھنے والوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ یہ صرف میری باتیں تھی جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ ہم وہاں سے چلے اور حاج عبدالزہرا کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ باغیچے کی ایک طرف اس نے سجادہ بچھایا ہوا ہے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ ہم نے بھی نماز پڑھی اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک دوسرے سے احوال پرسی کی۔ اس نے کہا باطل کے ساتھ نہیں مل سکتا اور آخر حق ایک طرف اور باطل دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا حق اور باطل تیل اور پانی کی مانند ہے، اگر ان کو ایک دوسرے پر ڈال کر خواہ خوب جھٹکوں کے ساتھ مخلوط کرو لیکن آخر میں تیل اوپر آ جائے گا اور پانی نیچے بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اس نے کہا سید محمد حسین، تم جانتے ہو کہ انسان تمام مقامات اور مناصب تک منصوبہ بندی، غور و فکر اور فریب کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، عالم اور مجتہد بن سکتا ہے، بادشاہ اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے راستے کو منصوبہ بندی اور فریب کے ذریعے طے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی اسی طرح ہے۔ اس نے کہا آج میں صبح نجف سے نکلا اور کار پر کاظمین آ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص عمارت کی 10ویں منزل سے اپنی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے نچلی منزل پر آ گرا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب گفتگو اور سوالات اور خطاب مجھے سمجھانے کے لیے تھا۔ میرا اس بچے کو ہاتھ مارنا جو کھیرے طلب کر رہا تھا صحیح نہیں تھا۔ ضروری تھا کہ بچے کو صبر و تحمل سے سمجھایا جائے۔ جس وقت ہم کھیرے خرید فروخت کرنے والے کی دکان سے گزرے تھے، اس وقت وہ کار میں بیٹھا ہوا تھا اور ہلا کے راستے بغداد کی طرف جا رہا تھا، اور وہ ہمارے حال اور بچے کے کھیرے کو طلب کرنے میرے اس کو مارنے سے مطلع تھا۔ وہ مجھے واضح طور پر نہیں کہنا چاہتا تھا کہ تو نے اس طرح کیا ہے۔ اس دوران میں نے بے اختیار کہا واللہ لقصۃ العجب، یعنی خدا کی قسم تیرا واقعہ اور تیرا نجف کے بیابان میں میرے اس کام کو دیکھنا جو تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر انجام دے رہا تھا ٹیلی ویژن کے واقعے سے عجیب تر ہے جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ، ارشاد خدا بندی ہے یاد کر اس زمانے کو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں درست کر رہے تھے اور اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے شریک کار تھے، اور دونوں اس طرح دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب باپ اور بیٹا کعبہ کو بنانے میں مشغول تھے اور بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دونوں بارگاہ خدا بندی میں دعا کر رہے تھے، کس قدر ان کا خدا سے ربط تھا اور گفت و شنید میں کس قدر لذت تھی خدا ہی جانتا ہے۔ قرآن ان کی دعا کو بیان کرتا ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے اور ہماری ذریت میں سے ایک مسلم جماعت قرار دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس اسلام کا حضرت ابراہیم یہ تذکرہ کر رہے تھے وہ کون سا اسلام ہے؟ کیا وہی اسلام مراد ہے جو لوگوں میں رائج ہے کہ صرف شہادتین کا زبان سے اقرار کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم اس اسلام کو چاہ رہے تھے اور اس کی تمنا کر رہے تھے؟ در حالانکہ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں اور صاحب شریعت و کتاب ہیں، اور یہ تقاضا اللہ کے نبی نے بچپن یا اول بلوغ یا رسالت کے ابتدائی ایام میں نہیں کیا، بلکہ اس وقت اللہ سے اس اسلام کا تقاضا کیا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور 100 سال یا 170 سال زندگی گزار چکے تھے، 24 امتحانات دیے اور درجہ امامت پر فائز ہوئے۔
جو کہ نبوت کے درجے سے بالا تر ہے۔ ان 24 مقامات میں سے ایک امتحان اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا بھی تھا، وہ امتحان جو اللہ کے نبی نے سرزمین بابل پر دیا اور بتوں کو توڑا اور پھر منجمید کے ذریعے آگ میں پھینکے گئے، پھر اردن اور فلسطین کی طرف جلا وطن کر دیے گئے، وہاں کئی سال تک توحید کی تبلیغ کی اور اپنے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد حضرت سارہ کی طرف سے تکلیفیں اٹھائی، چونکہ حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اور بابل کے بادشاہ نے ہاجرہ جو کہ خوبصورت لڑکی تھی حضرت سارہ کو کنیزی کے طور پر بخش دی تھی، اور حضرت سارہ نے یہ کنیز اپنے شوہر کو بخش دی تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کنیز سے اولاد کے لیے مباشرت نہ کی، کیونکہ حضرت ابراہیم بوڑھے تھے اور کوئی اولاد بھی نہ تھی، اور ساتھ ہی حضرت سارہ ان کی خالہ کی لڑکی تھی۔ جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ ان کے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، تو حضرت ابراہیم کو ہاجرہ سے مباشرت کی اجازت دے دی۔ پس خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو ہاجرہ سے ایک بیٹا دے دیا جن کا نام اسماعیل تھا۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھی اور سر کے بال سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی، تو جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو حضرت سارہ پریشان ہوئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے درمیان جو باتیں ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو لے کر فلسطین سے چل پڑے اور ان کو حجاز کے بیابان کے درمیان لا کر چھوڑ دیا اور خود واپس چلے گئے۔ سال میں 1 یا 2 بار ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے وہاں جاتے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے حضرت سارہ کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عنایت فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل دوسرے فرشتوں کے ہمراہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے چلے تو حضرت ابراہیم کے خیمے میں آئے اور حضرت کو بشارت دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو سارہ کے شکم سے فرزند عنایت فرمائے گا۔ جب حضرت سارہ نے اس واقعے کو سنا تو فریاد بلند کی، ہائے افسوس، میں کس طرح صاحب اولاد ہوں گی، حالانکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب ہمارے نصیب میں اولاد نہیں۔ ملائکہ نے کہا یہ خدا کا کام ہے اور بس، اس کی ذات رحیم و کریم ہے۔ پس خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو سارہ کی شکم سے بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام اسحاق تھا۔ یہ سب امتحانات حضرت ابراہیم کے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مکہ آئے، حج و مینا اور بیٹے کے ذبح کرنے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، اس وقت خدا کے مقرب دونوں پیغمبروں نے بارگاہ خالق میں دعا کی، اے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام اعظم ہے، یعنی اپنے پورے وجود اور ہستی کو خدا کی جلال و عظمت اور کبریائی کے سامنے جھکا دیں اور پورے وجود کو خدا کے سپرد کر دیں، نہ صرف افعال بلکہ اپنی روحوں، اپنے اخلاق، ایمان، تمام عمر، وجود، موت و حیات سب کچھ خدا کے سپرد کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا، سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا۔ سپرد کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے پاس صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ اصل وجود ہے، اس کو بھی میں تیرے سپرد کر رہا ہوں کہ تیری ذات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ نماز شب، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ جناب مرزا جواد آقا ملکی تبریزی علی مقامہ، جن کا بزرگ علماء اور متقیوں میں شمار ہوتا ہے اور درجہ کرامت پر فائز تھے، اپنی 2 کتابوں اسرار الصلاۃ اور اعمال السنہ یا مراقبات میں فرماتے ہیں، رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس پر موکل فرشتہ اسے نماز شب کے لیے بیدار کرتا ہے، اور جب وہ بیدار ہونے کے بعد بھی انسان پرواہ نہ کرے، سستی اور کاہلی کرے اور دوبارہ سو جائے تو فرشتہ اس کو دوبارہ بیدار کرتا ہے، اگر تیسری بار بھی سو جائے پھر اسے بیدار کرتا ہے۔ یہ اس کا بیدار ہونا اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ بیداری ملکوتی ہے جو ملائکہ کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔ اگر انسان اس بیداری سے استفادہ کرے اور کھڑا ہو تو اسے تقویت پہنچاتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیند سے بیدار ہو تو جن فرشتوں کو وہ نہیں دیکھ رہا ان پر سلام کرے اور ان کا شکریہ بجا لائے۔
شب و روز کے فرشتے میرے برادران ایمانی میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ ایک رات میں اذان صبح کے نزدیک حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا. ہم سب لوگ عبادت میں مشغول تھے. علم مکاشفہ اور اسرار غیبی جاننے والا ایک شخص جسے میں پہچانتا تھا وہ بھی سر متحر کے بالائی طرف گہری سوچ و فکر میں مبتلا بیٹھا ہوا تھا. سب لوگ اذان صبح کے منتظر تھے تاکہ نماز فجر ادا کریں. میں اس شخص کے نزدیک آیا اور کہا جناب صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس نے میری طرف دیکھا اور کہا مگر تو نابینا ہے, تو نے نہیں دیکھا کہ رات کے فرشتے چلے گئے اور صبح کے فرشتے آ گئے ہیں. وہ گہری سوچ رکھنے والا شخص درست کہہ رہا تھا کیونکہ وہ روحانی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. آیت اللہ عراقی کی بیٹی کی امام زمانہ سے ملاقات. یہ واقعہ اسی سال کے آخری ایام حج میں پیش آیا جو کہ انتہائی توجہ طلب ہے. اس واقعے کا تعلق آیت اللہ عراقی کی بیٹی سے ہے. محمد علی عراقی جو کہ قم المقدسہ کے عظیم علماء میں سے تھے اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری اور شخصیت تمام لوگوں کے نزدیک مشہور تھی. آیت اللہ خمینی انہی کے شاگرد تھے. انہوں نے خود فرمایا میری لڑکی جو انتہائی نیک اور دیندار ہے اس کی تعلیم و تربیت اور امور شرعیہ کی ذمہ داری خود میں نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. میں اس کے تمام کاموں پر نظر رکھتا ہوں. اس کی سچائی ناقابل دید ہے. فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہ اکیلی بیت اللہ الحرام کی طرف روانہ ہوئی. اس کا شوہر اس کے ہمراہ نہیں تھا. وہ اس قدر پاک دامن اور باحیا تھی کہ دوسرے مردوں کے ساتھ ملاقات سے اجتناب کرتی تھی. اس اکیلے سفر نے اسے خوف میں ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سوچ رہی تھی کہ اے میرے اللہ میں کیسے اکیلے سفر کروں گی جبکہ میں نے ابھی تک فریضہ حج بھی ادا نہیں کیا اور نہ میں مناسک اور آداب حج میں سے کسی چیز سے واقف ہوں, تو میں کیسے طواف اور سعی کروں گی. یہاں تک کہ وہ سفر کے لیے تیار ہوئی. روانگی کے وقت میں نے اپنی بیٹی سے کہ یہ ذکر مسلسل کرتی جاؤ یا علیم ہو یا خبیر ہو تاکہ خدا تمہارا مونس و مددگار ہو. یہ سفر واجب ہے اور خدا اپنے مہمانوں کی جو راستے سے ناشنا ہو خود ہی امداد کرتا ہے. خداوند عالم کے فضل و مہربانی سے میری بیٹی نے اس سفر کو بخیر و خوبی مکمل کیا اور فریضہ حج مکمل کر کے واپس آ گئی. اور جو واقعہ اسے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے طواف کے سلسلے میں پیش آئے اس طرح بیان کیا. میں نے میقات سے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد مسجد الحرام میں داخل ہوئی تاکہ طواف بجا لاؤں. میں نے دیکھا کہ کعبے کے ارد گرد لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے طواف کرنے کی ہمت نہیں پڑی. حجر اسود جو کہ طواف شروع کرنے کا مقام آغاز ہے, میں نے بہت کوشش کی یہاں سے طواف شروع کروں لیکن لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے مجھے قدرت حاصل نہ ہو سکی. میں نے مجبور ہو کے بارگاہ خالق میں عرض کی اے میرے اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئی ہوں لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ میں لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے طواف نہیں کر سکتی. اب میں کیا کروں. اس دوران میں نے اچانک دیکھا کہ حجر اسود کے سامنے والی جگہ مثل ستون کے کشادہ ہوئی اور کسی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی خود کو امام زمانہ کے سپرد کر دے اور اس حالت میں امام کے ساتھ طواف بجا لا. میں اس خالی جگہ میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا کہ امام طواف میں مشغول ہے اور امام کے بائیں ایک دوسرا شخص طواف کر رہا تھا. میں ان کے پیچھے طواف میں مشغول ہوئی اور میں نے حجر اسود سے طواف شروع کیا یہاں تک کہ اسی طریقے پر 7 چکر مکمل کیے اور اس دوران مجھے لوگوں کی جمعیت کا احساس تک نہ ہوا بلکہ کسی کی انگلی بھی میرے بدن یا ہاتھ کو نہ لگی. طواف کے ان تمام چکروں میں امام زمانہ سے متوسل رہی اور امام کے کندھوں کو مس کرتی رہی اور ساتھ ہی دعا بھی کرتی رہی لیکن اس دوران میں امام کے چہرے انور کو نہ دیکھ سکی کیونکہ امام طواف میں مشغول تھے اور ان کا چہرہ آگے تھا. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد میں اس حلقے سے باہر نکلی اور اس کے بعد میں نے امام اور دوسرے شخص کو نہ دیکھا. میں نے بہت افسوس کیا کہ میں نے امام کو سلام کیوں نہ کیا تاکہ ان کے جواب کو سنتی. خدا پر بھروسہ نہ کرنے کا انجام. آیت اللہ عراقی نے فرمایا میں ایک بار سفر حج سے مشرف ہوا. مجھے حجر اسود کو بوسہ دینے کا بہت شوق تھا. ایک دن اپنے دوستوں کے ہمراہ طواف کے لیے چلا کہ شاید دوستوں کے تعاون اور امداد سے لوگوں کا ہجوم ہمیں راستہ دے اور ہم ایک بار حجر اسود کو بوسہ دے سکیں. جیسے ہی ہم
حجر اسود کے نزدیک پہنچے اور بوسہ دینے کے قریب تھے کہ اچانک لوگوں کے ایک انبوئے کثیر کے فشار کی وجہ سے ہم کونوں میں جا گرے۔ یہ سب کچھ خدا پر بھروسہ نہ کرنے اور لوگوں پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ تھا۔